اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، آیہ کریمہ جسے عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جسے آیہ ولایت کہا جاتا ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے نظام ولایت کا تعارف پیش کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، انما ولیکم اللہ و رسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تمام اسلامی تفاسیر اس بات پر متفق ہیں، اور تمام مفسرین اور شارحین قرآن اس بات کی اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ اس آیت کی شان نزول وہ واقعہ ہے جب امیر المومنین حضرت علی ابن حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا کارنامہ انجام دیا، لہٰذا آیت کے معانی طے ہیں۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور ذات امیر المومنین جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا کارنامہ انجام دیا۔ یہ آیت آیہ ولایت کہلاتی ہے، چونکہ اس میں ان شخصیات کا تعارف اللہ نے پیش کیا ہے جنہیں انسانوں کے اوپر حق ولایت حاصل ہے۔ ہمارے شیعی سماج میں بالخصوص مسئلہ ولایت سے کم و بیش ہمارے ذہن واقف اور آگاہ ہیں، چونکہ ہم ذکر ولایت سنتے رہتے ہیں۔ یہ ولایت کیوں رکھی گئی ہے، ایک بڑا سوال یہ ہے، اور مسئلہ ولایت کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے زبانی اقرار اور اعتراف، ایک ہوتا ہے حقیقت مسئلے کو سمجھنا۔ ہمارے سماج میں اقرار ولایت ہے، لیکن اصل مفہوم ولایت کیا ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی وجہ سے تاریخ اسلام میں وہ مظالم ہوئے جن سے آج بھی انسان کا دل پریشان ہو اٹھتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ولایت وہ مسئلہ ہے کہ جس کی وضاحت قرآن میں کی گئی، لیکن سب سے زیادہ مظلوم اسلامی تاریخ میں جو مسئلہ رہا وہ مسئلہ ولایت رہا۔ اللہ کی ولایت بھی ہے، رسول اللہ کی ولایت بھی ہے، اور اس آیت کے مطابق امیر المومنین اور اہل بیت کی ولایت ہم انسانوں پہ نافذ ہے۔ ذکر ولایت اہل بیت ہمارے یہاں زیادہ ہوتا ہے، جبکہ قرآن کی اس آیت کی روح سے اللہ کی بھی ولایت ہے، رسول اللہ کی بھی ولایت ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، ہماری مجلسوں اور محفلوں میں زیادہ ذکر ولایت اہل بیت کا ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول اللہ کی ولایت کا اتنا ذکر نہیں ہوتا ہے، ولایت امیر المومنین کا ذکر ہوتا ہے، ولایت اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ اہم بات ہے اس کی وجہ کہ امت اسلام نے جو قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، انہوں نے بظاہر نہ تو اللہ کی ولایت کا انکار کیا، سب اللہ کی ولایت کو مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ اگر بغاوت کی ہے تو ولایت اہل بیت سے کی ہے۔ ہم زیادہ ذکر ولایت اہل بیت اس لیے کرتے ہیں تاکہ امت یہ یاد رکھے
کہ جس آیت میں اللہ و رسول کی ولایت کا اعلان ہے اسی میں اہل بیت کی ولایت کا بھی اعلان ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ تو یہ ولایت اہل بیت سے بغاوت ہوئی ہے۔ میں نے بظاہر اس لیے کہا کہ امت اسلام عام طور سے اللہ کو اپنا ولی مانتی ہے، چونکہ میں اس بحث کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن میدان غدیر میں جس ولایت کا رسول اللہ نے اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، ساری امت جانتی ہے، اگرچہ اقرار نہیں کرتی، بہانہ تراشیاں کرتی ہے، لیکن اتنا بڑا واقعہ نہ تو دوستی کے اعلان کے لیے تھا، نہ بھائی چارے کے اعلان کے لیے تھا، نہ ساتھ بیٹھنے کے اعلان کے لیے تھا۔ اتنے بڑے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع کو رسول اللہ نے جو حج سے فارغ ہو کے اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے، میدان غدیر خم میں روکا، عرب کی گرمی 3 دن تک روکے رہے اور یہ اعلان کیا۔ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا اہتمام اس لیے نہیں ہوگا کہ بس علی سے دوستی رکھنا، علی کو بھی اچھا ماننا، اس لیے نہیں ہے۔ امت جانتی ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کی حاکمیت کا اعلان تھا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول کہہ رہے تھے جس کا حاکم مولا اور صاحب اختیار میں ہوں، اس کا حاکم علی ابن ابی طالب ہے۔ مگر اس اعلان غدیر سے امت نے بغاوت کی، اور یہ کھلی ہوئی بغاوت کے سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تو رسول اللہ اور اللہ کی ولایت کا تذکرہ ہمارے یہاں کم اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو بظاہر سب مانتے ہیں۔ بظاہر میں نے اس لیے کہا ہے کہ بظاہر ہی مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً نہ اللہ کی حکمرانی کو مانتے ہیں نہ رسول اللہ کی، اس لیے کہ اگر اللہ کے ہر حکم کو مانا ہوتا تو اسی رب نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ بھی تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ جو قرآن کی اس آیت کو نہ مانے وہ اللہ کا باغی ہے، اور رسول اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں میں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، جو اعلان رسالت کو نہ مانے وہ رسول اللہ کا باغی ہے۔ یعنی نہ وہ اللہ کی حاکمیت کو مانتے ہیں حقیقتاً نہ رسول اللہ کی، مگر بظاہر انکار نہیں کرتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ اللہ تمہارا مالک ہے، بالکل ہے، حاکم ہے بالکل ہے، رسول اللہ حاکم ہے بالکل ہے، اقرار ہے، اعتراف ہے، مگر اہل بیت کی حاکمیت کا اقرار نہیں ہے۔ اب میں آپ کی گفتگو کو، ذہن کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نظام ولایت رکھا کیوں گیا تھا۔ در حقیقت دین جو آیا ہے اللہ کی طرف سے، شریعت، یہ حرام و حلال، واجب اور مستحب، یہ جو احکام دین و شریعت ہیں، یا خود دین اسلام، اسے اللہ نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ انسان اس طریقے پر، اس دین پر، اس قانون پہ عمل کر کے ان بلندیوں تک آ جائے جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ در حقیقت شریعت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ بس ہم سے اپنا حکم منوانا چاہتا ہے، اللہ بس ہم پہ آرڈر چلانا چاہتا ہے، نہیں۔ جو صاحب شعور ہے وہ جانتا ہے کہ عبادت اللہ نے اپنے فائدے کے لیے نہیں رکھی۔ ہمارا تو بچہ جانتا ہے، مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو پتا ہے کہ عبادت اللہ نے اس لیے نہیں رکھی کہ ہم عبادت کر لیں گے تو اللہ کا کوئی فائدہ ہے، ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں گے تو اللہ کا کوئی فائدہ ہے، ہم اس کے لیے روزہ رکھ لیں گے تو اللہ کا کوئی فائدہ ہے۔ نہیں صاحب، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اگر اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے اللہ کا فائدہ کہ فائدہ اسے چاہیے ہوتا ہے جس کے یہاں لفظ ضرورت پایا جاتا ہو، جس کے یہاں احتیاج پائی جاتی ہو، جس کے یہاں نیاز پائی جاتی ہو، جس کے یہاں ضرورت پائی جاتی ہے۔ اللہ تو بے نیاز مطلق ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری نمازوں کا ضرورت مند ہو جائے تو محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو عبادت اللہ نے اپنے فائدے کے لیے نہیں رکھی کہ صاحب کچھ بندے اللہ کی نماز پڑھ لیں گے تو اللہ کا اقتدار، اس کی طاقت، اس کی حکمرانی، اس کی ربوبیت بڑھ جائے گی۔ نہیں صاحب، وہ تو پہلے سے رب کائنات ہے، وہ تو قدرت کاملہ کا مالک ہے، وہ تو عزت مطلقہ کا مالک ہے۔ سجدہ کر لینے سے اللہ کی شان نہیں بڑھتی، وہ تو پہلے سے شان والا ہے۔ تو عبادت اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، عبادت اس لیے ہے کہ انسان عبادت کرتا جائے اور اپنے آپ کو اس بلندی پہ پہنچا دے جہاں مسجود ملائکہ بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ یعنی انسان کے وجود میں کمال اور ترقی حاصل کرنے کی اتنی صلاحیت اور گنجائش موجود ہے کہ ہم میں سے ہر انسان
عبادتوں کے ذریعے، انہی عبادتوں کے ذریعے جو دین نے ہمیں بتائی ہیں، اتنی بلندی پہ جا سکتا ہے کہ جہاں ہمارے سامنے ایک انسان کے سامنے ملائکہ سجدہ ریز نظر آئیں۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، کائنات کی کسی مخلوق میں اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ یہ درجہ حاصل کر سکے سوائے انسان کے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات۔ لیکن ہم میں سے بعض لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم چونکہ انسان ہیں، آدمی جیسی شکل صورت ہے ہماری، تو ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ نہیں، بیٹھے بٹھائے کوئی آدمی اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ ہم دو پیروں پہ چلتے ہیں، ہماری شکل انسان والی ہے، ہماری صورت انسان والی ہے تو ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ نہیں صاحب، اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے، دیکھیں آپ اردو میں بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اشرف المخلوقات، یہ دونوں وہ لفظ ہیں عربی کے جو اردو میں بھی بولے جاتے ہیں۔ اشرف کا مطلب سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ اونچا، سب سے زیادہ بڑا۔ افضل، سب سے بڑا، مخلوقات یعنی ہر وہ چیز جسے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے وہ مخلوق ہے۔ مخلوقات یعنی اس کی جمع، یعنی اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے بڑا، سب سے افضل، سب سے بلند انسان ہے۔ تو کیا واقعی یہ آدمی جو دو پیروں پہ چلتا ہے بس اس لیے ساری چیزوں سے افضل ہے کہ دو پیروں پہ چلتا ہے؟ نہیں صاحب، سورج مخلوق ہے، ستارے مخلوق ہے، سمندر مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، چاند مخلوق ہے، سورج مخلوق ہے، ستارے مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، عرش مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہیں، ساری چیزیں مخلوق ہیں نا۔ تو کیا آدمی بیٹھے بٹھائے فرشتوں سے افضل ہو جائے گا؟ نہیں صاحب، یہ اشرف المخلوقات اس معنی میں ہے کہ یہ اپنے نفس کو اتنی بلندیوں تک لانے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ سب سے افضل ہو جائے۔ اور ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دین کے احکام پر عمل کرے، شریعت کے احکام پہ عمل کرے۔ بلندیوں کا راستہ یہ ہے کہ ہم جو انہی احکام شریعت پہ عمل کر لیں گے، اگر جو اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، تو ہم اشرف المخلوقات بن جائیں گے۔ ایک دلیل میں، چونکہ ذہن کے لیے یہ بات بار ہو سکتی ہے، چونکہ ہم نے اتنی بار سنا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں کہ ہمیں یہ زوم ہو گیا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں بیٹھے بٹھائے۔ میں نے کہا ہم میں ہونے کی صلاحیت ہے مگر ہر کوئی ہے نہیں۔ اب میں قرآن کی آیت سناتا ہوں آپ کو۔ اگر ہر انسان اشرف المخلوقات ہوتا، یہ آدمی کی شکل رکھنے والا، تو قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کا ایندھن بنایا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہا کہ وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیوں؟ اس لیے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے انہیں عقل دی ہے مگر وہ سمجھتے نہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے مگر ہم اپنی عقل کا استعمال کائنات کو سمجھنے میں، حقیقتوں کو سمجھنے میں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے میں نہیں صرف کرتے۔ یہ افراد جو حقیقتوں کو سمجھتے نہیں عقل ہونے کے باوجود، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے جہنم کا ایندھن ہے۔ ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے دکھائی ایسے تو سب کچھ دیتا ہے مگر وہ صداقتوں کو نہیں دیکھتے، سچائیوں کو نہیں دیکھتے، حق کو نہیں دیکھتے، وہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اپنے سے پہلے جتنے انسان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے حالات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں جن کا انجام برا ہوا ہے وہ برا انجام کیوں ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے نہیں بچاتے۔ ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے طہارتیں حاصل کی، پاکیزگیاں حاصل کی، جنہوں نے بلند درجات حاصل کیے، انہوں نے کون سا راستہ اپنایا؟ عبادت کا، بندگی کا، مگر ہم اس راستے پہ نہیں چلتے۔ آنکھیں دی ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے ہیں مگر سنتے نہیں۔ اب انسانوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے چاہے شکل آدمی والی ہے مگر ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ہم کل انعام، یہ تو جانوروں کی مانند ہیں، چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم ازل، نہیں ہے قرآن آگے بڑھ کے کہتا نہیں یہ تو ان سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان یہ صلاحیت رکھتا ہے اپنے اسی وجود کے اندر کہ پاکیزگی اور طہارت حاصل کر کے اتنا اونچا ہو جائے کہ ملائکہ اس کے سامنے سجدہ کریں،
اور اگر گرنے پہ آئے تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتا ہے. اسی انسان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. اب میں وہ آپ کی خدمت میں جو مسئلہ ولایت کو کہہ رہا ہوں اس کی ذرا سی وضاحت کرنا چاہوں گا. آج کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. 13 جمادی الاول کی آج کی جو تاریخ ہے وہ شہزادی عالمیان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ ایک روایت کے اعتبار سے شہادت کی تاریخ ہے. شہزادی کی شہادت کے سلسلے میں جو روایات ہیں اس میں ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد آپ صرف 75 دن زندہ رہی. اور 75 دن والی روایت کے اعتبار سے آج کی تاریخ 13 جمادی الاول آپ کی روز شہادت ہے. اور ایک روایت کے اعتبار سے آپ 95 دن زندہ رہی جس کی وجہ سے وہ 3 جمادی الثانی کی جو 20 دن بعد تاریخ آنے والی ہے وہ تاریخ شہزادی کا روز شہادت ہے. تو آج کی تاریخ کے بارے میں بھی بہت سارے علماء نے اور محققین نے یہ بات کہی ہے کہ آج کی ہی تاریخ زیادہ معتبر روایات کے اعتبار سے روز شہادت ہے. اگرچہ روایت کا اختلاف اپنی جگہ پہ ہے. آج کی 95 دن یا 75 دن 75 دن کی روایت کے اعتبار سے آج. پیغمبر اکرم میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو اللہ نے اپنی اطاعت کو اس لیے نہیں رکھا کہ اس میں اللہ کا فائدہ ہے. جس طرح اللہ کا حکم ماننے میں یا عبادت کرنے میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے اسی طرح اہل بیت کی اطاعت کرنے میں ان سے محبت کرنے میں ان کی ولایت کو ماننے میں اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ ہے جو ان کی ولایت کو مانے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو اہل بیت اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلے رہ گئے تنہا ہو گئے. نہیں, اگر کوئی آل محمد کی ولایت اور محبت کو اختیار کرتا ہے تو اس سے اہل بیت کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا, ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ اہل بیت تو پہلے سے صاحب عزت ہیں. انہیں ہماری عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ہم ہیں جو ان سے وابستہ ہو کے عزت حاصل کرتے ہیں, بلندیاں حاصل کرتے ہیں, طہارتیں حاصل کرتے ہیں. یہ ولایت اہل بیت جو اللہ نے رکھی تھی کہ جس طرح میرا اور میرے رسول کا کہنا ماننا ہے اسی طرح علی ابن ابی طالب اور اہل بیت اطہار کی ولایت کو ماننا ہے. ولایت اہل بیت کو ماننے سے اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کا فائدہ ہے جو اہل بیت کے راستے پہ چلے. کوئی اہل بیت کو مان کے ان کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتا, کوئی اہل بیت کے راستے پہ چل کے ان کی عظمت نہیں بڑھا دیتا. وہ تو پہلے سے عظمت کے مالک ہیں, وہ تو پہلے سے عزت مطلقہ کے مالک ہیں. اگر سارا زمانہ اہل بیت کا دشمن ہو جائے اور انہیں تنہا چھوڑ دے تو آل محمد کی عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی, اور اگر سارا زمانہ اہل بیت کے دروازے پہ آ جائے تو ان کی شان میں اضافہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ تو عزت مطلقہ کے مالک ہیں. جس طرح اللہ بے نیاز مطلق ہے ویسے ہی اہل بیت اطہار انسانوں سے بے نیاز ہیں, وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں. غرض تو اللہ نے نظام ولایت کو اس لیے رکھا تاکہ امت اس راستے پہ چلے. اب کیا تھا, منشاء الہی یہ تھا, مشیت پروردگار یہ تھی کہ جس دین کو ہم نے نازل کیا ہے, جس شریعت کو ہم نے نازل کیا ہے, اس کا نظام حاکمیت بھی پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے چلے, پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے چلے. یعنی امت کی حکمرانی ان معصوم رہبروں کے ہاتھ میں ہو جنہیں اللہ نے اپنی طرف سے امام بنایا ہے, اور وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. یعنی دیکھیں فرق کیا پڑتا ہے. مدینہ میں بعد پیغمبر جو حالات پیش آئے اور بی بی کی شہادت واقع ہوئی, ان حالات کو پیش آنے کی وجہ مدینے کا وہ سماج تھا. ابھی کتنے دن گزرے تھے واقعہ غدیر کو جب 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. ماہ سفر سے لے کر اب تک 2 مہینہ کچھ دن کا عرصہ بیتا تھا پیغمبر کو یہ اعلان کیے ہوئے. 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں جو اعلان پیغمبر نے کیا اسے امت نے پس پش ڈال دیا. آخر کیا ہوا اس شہر مدینہ میں جو بعد پیغمبر ساری تاکیدات کو بھلا دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینے میں 3 طرح کے طبقے تھے. ایک طبقہ بہت سطحی لوگوں کا تھا جنہیں آپ ایسا سماج اور معاشرہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عام لوگوں کا ہوتا ہے, جاہلوں کا ہوتا ہے, جنہیں حالات کی سمجھ اور پرکھ نہیں ہوتی. اور ایسے انسانوں کی تعداد ہر دور میں زیادہ رہتی ہے جو حالات سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا.
सत्ता में कौन है, हुकूमत कौन कर रहा है, मुल्क का काम कौन चला रहा है, उन्हें कोई इससे मतलब नहीं होता। उन्हें अपना खाना है, पेट भरना है, सो जाना है। एक तबका वो होता है जिसे निजाम और सिस्टम की फिक्र होती है, वो बाशऊर तबका होता है, इंटेलेक्चुअल तबका होता है, पढ़े लिखे अफराद होते हैं जिन्हें पता है कि किस सोच के लोग अगर हुकूमत करेंगे तो मुल्क का भला होगा, किस सोच के लोग आएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, वो समझते हैं। और वो जिद्दोजहद इस बात की करते हैं कि अच्छे लोग इक्तदार में आए, अच्छे लोग सत्ता में आए, ताकि मुल्क का निजाम कामयाबी और बुलंदी की तरफ जाए, और वो बुरे लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल तबका कहलाता है। और एक तबका वो होता है जिसके अंदर बेईमानी पाई जाती है, जिनके दिल सियाह होते हैं, जो इंसानों की गर्दनों पे मुसल्लत होना चाहते हैं, जो लोगों को अपनी गुलामी की तरफ लाना चाहते हैं, जो सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। शहर मदीना में भी बाद रसूल अल्लाह यही 3 तबकात थे। विलायत अमीरुल मोमिनीन से बगैर, देखिए शहर मक्का और मदीना में, ये तारीख इस्लाम बताती है, रसूल अल्लाह की जिंदगी में, हयात तैयबा में, 23 साल की तबलीगी जिंदगी में मक्का और मदीना के जो बड़े इस्लामी शहर थे, इन दोनों शहर में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं था जिसे ये बात पक्के तौर पे पता ना हो कि रसूल अल्लाह के बाद खलीफा रसूल, जानशीन रसूल, नायब रसूल अल्लाह अली इब्न अबी तालिब है। सबको पता था, सबको तारीख इस बात का इकरार करती है, बच्चा बच्चा ये जानता था कि रसूल अल्लाह के खलीफा अली इब्न अबी तालिब है, क्योंकि इस मसले को रसूल अल्लाह ने जितना बयान किया उतना किसी इस्लामी मसले को बयान नहीं किया। जुल अशीरा जो इस्लाम की सबसे पहली दावत है, सबसे पहले रसूल अल्लाह ने जिस दिन अपनी नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, उस दिन अली की विलायत का ऐलान किया था। और गदीर तक कोई मौका ऐसा नहीं आया जब रसूल अल्लाह ने अपने असहाब के बीच ये बार बार न कही हो कि ये मेरा जानशीन, मेरा भाई, मेरा वसी, मेरा खलीफा, मेरा वली है तुम्हारे उम्मत के ऊपर मेरे बाद। कौन सा मौका है? जुल अशीरा ले लीजिए, खैबर ले लीजिए, खंदक ले लीजिए, जहां जहां असहाब जमा होते थे रसूल अल्लाह इस बात को बार बार कहते थे कि ये मेरे बाद तुम्हारा, मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब तुम्हारा मौला है, आका है, खलीफा है, जानशीन उम्मत का हर फर्द जानता था। इतना जानने के बावजूद अमीरुल मोमिनीन से बगावत हुई। एक तबका जो आम सतही सोच वाला है, उसके लिए कोई मसला नहीं था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि मदीने में रसूल अल्लाह की खिलाफत और बाद में जो सत्ता का वो है वो किसी के भी हाथ में चला जाए, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर मुजरिम वो तबका था कि जो हालात को जानता था मगर खामोश रह गए। मुजरिम वो तबका था, वो तो मुजरिम है ही जिन्होंने जुल्म किए, जिन्होंने विलायत के रास्ते से उम्मत को हटा के हुकूमत और मुलूकियत के रास्ते पे डाल दिया। मगर असले मुजरिम वो लोग थे जो हाफिजाने कुरान थे, जो कारियाने कुरान थे, जो हालात को समझते थे, जो हालात को परखते थे, जो रसूल अल्लाह के पास बैठते थे, जिन्होंने बारहा सुना था कि अली इब्न अबी तालिब मेरा खलीफा और जानशीन है। मुजरिम ये तबका था। और इस तबके की खामोशी ने मदीने में वो दर्दनाक हालात पैदा किए, मदीने में वो दर्द हालात। और आप ये बात हमेशा के लिए याद रखें कि समाज में मुजरिम तभी लोगों के ऊपर मुसल्लत होते हैं जब ये वाला तबका खौफ की चादर ओढ़ के सो जाता है, जब पढ़े लिखे लोग आवाज नहीं उठाते, जब उलमा नहीं बोलते, जब दानिश्वर नहीं बोलते, जब पढ़ा लिखा तबका अपनी जबान पे ताला लगा के बैठ जाए तो हमेशा मुजरिमों का तसल्लुत समाज पे हो जाता है। और ये हमेशा के लिए है, कोई दौर ऐसा नहीं है। देखिए, कोई बदमाश महल्ले में यूं ही बदमाश नहीं बन जाता। आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे एक महल्ले में 1000 आदमी रहते हैं और उस महल्ले में एक बदमाश पैदा हो जाता है जिसे लोग भाई कहते हैं, बदमाश कहते हैं, गुंडा कहते हैं। वो क्यों बदमाश बनता है? जाहिर सी बात है, एक और एक दो कितना भी ताकतवर हो उसके पास 2 बाजू है ना। और ये समाज में जो 1000 आदमी रहते हैं, इनके कुल बाजू मिला के कितने होते हैं? 2000। कहां 2 बाजू, कहां 2000 बाजू। मगर इन सब पे ये मुसल्लत क्यों हो जाता है? इसलिए कि ये 2000 बाजू रखने वाले उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। जब चुप हो जाते हैं तो अब इसके 2 बाजू नहीं होते, 2002 बाजू होते हैं। और अब ये बदमाश बनकर समाज पे मुसल्लत हो जाता है। अब जहां से गुजरता है बदमाशी करता है, लोगों के ऊपर जुल्म करता है, वगरना इसकी ताकत कितनी भी हो
2000 बाजुओं का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर समाज जब मुजरिम के सामने खामोश हो जाता है तो समाज में एक मुजरिम पनप के आता है। बाद रसूल अल्लाह शहर मदीना में यही हुआ, असहाब पैगंबर खामोश हो गए। कोई अली के हक के लिए बोलने वाला नहीं था, कोई फातिमा के हक के लिए बोलने वाला नहीं था, और ये वही जुर्म है जिसके लिए फातिमा ज़हरा ने खुतबा फदक दिया। ये वो तारीखें हैं, अब तो कम एहतमाम होता है, इंशाअल्लाह अब अय्याम फातिमिया, अय्याम अज़ाए फातिमिया का आगाज होने जा रहा है। आज की तारीख से लेकर 3 जमादी सानी तक मुसलसल शहजादी के हवाले से मजालिस को फरोग दिया है। इसीलिए उलमा, मराजे किराम और फुक़हा ने ताकीद की। आप जानते हैं 10-15 साल पहले इतना एहतमाम नहीं होता था इन अय्याम अज़ा के लिए जितना अब होता है, इसलिए कि ये वो दर्द है, ये वो मसला है जिससे उम्मत का आगाह करना बहुत जरूरी है। चूंकि बीबी की मजलूमियत वाक़या करबला की मजलूमियत से कम नहीं है, शहजादी की मजलूमियत। अब देखिए, एक खत्ते इन्हिराफ होता है। अल्लाह रसूल अल्लाह को जो मंजूर था वो खत्ते विलायत था, यानी हाकिमियत उम्मत के ऊपर उन्हीं की हो जो अरबाबे विलायत है, अमीरुल मोमिनीन और आपके पाकीज़ा मासूम इमाम फर्जंद जो बादे अमीरुल मोमिनीन रहे हैं। अल्लाह का मंसूबा और मिशन यही था कि उम्मत पर इन अफराद की हाकिमियत हो, विलायत। लेकिन एक तबके ने विलायत को साइड कर दिया और उसके मुकाबले में एक खत खींचा गया जो खत्ते इन्हिराफ यानी विलायत से इनकार। जब एक गलत लाइन खींची जाती है, एक इंजीनियरिंग का उसूल है, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, कि एक होती है किसी लाइन के बराबर में सीधी लाइन। रसूल अल्लाह के बाद मासूम इमामों की हाकिमियत उम्मत के ऊपर वो सीधी लाइन थी जिसे रसूल अल्लाह खींचना चाहते थे और अल्लाह को जो मंजूर था। उस सीधी लाइन को हटाकर एक टेढ़ी लाइन खींची गई कि जिसको उस वक्त जाहिर तबका तो नोटिस नहीं कर पाया, मगर जो समझदार तबका था वो इस बात को समझ रहा था मगर खामोश रहा। देखिए, जब एक सीधी लाइन के बराबर में दूसरी लाइन खींची जाती है तो ये जो इंजीनियरिंग का बिल्कुल सीधा सा उसूल है कि जो आमतौर से आदमी साइड में खड़ा है उसे शायद वो फर्क ना मालूम हो, मगर अगर वो लाइन आप दूसरी खींच रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये सीधी रहे, तो जहां पे आप खींच रहे हैं उस लाइन को, तो उसमें ऊपर नोक की बराबर, बाल की नोक की बराबर भी टेढ़ापन नहीं आना चाहिए। नाखून की नोक की बराबर भी वो लाइन अगर टेढ़ी होती है तो उसको इंजीनियर जो है वो सीधा रखता है, क्योंकि उसे पता है कि जो अभी बहुत कम टेढ़ापन है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ये टेढ़ी लकीर असली लकीर से कितनी दूर चली जाएगी। आप जानते हैं यहां फासला नहीं दिख रहा है, मगर जैसे जैसे ये लाइन बढ़ेगी इस लाइन से इसका फासला इतना दूर निकल जाएगा कि कोई मुमासलत बाकी नहीं रहेगी। इसलिए उस लाइन को सीधा वही करने की जरूरत होती है। अगर उस लाइन को चलने दिया टेढ़ा तो नतीजा ये होता है, एक आम उर्दू वाले भी इस मिसाल को बोलते हैं, खिश्ते अव्वल चुन नेहत में मार कज ता सुरैया मीरावत दीवार कज, यानी अगर पहली ईंट टेढ़ी रख दी जाती है तो जितनी भी उस पर आप दीवार बनाते जाएंगे टेढ़ी होगी। ये इसी उसूल के तहत है। मदीने में जो निजाम विलायत को जो सीधी लकीर थी उसे हटा के जो सिस्टम कायम किया गया, उसके इन्हिराफ को बाज लोगों ने तो नोटिस नहीं लिया उसका, मगर जो जानते थे उन्होंने आवाज नहीं उठाई। और एक खातून थी इस शहर में जो सबसे ज्यादा इस बिगाड़ के नुकसानात को पहचानती थी, और वो थी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। हम समझते हैं कि फातिमा ज़हरा ने जो एहतजाज किया, खुतबे दिए, अली के हक का ऐलान किया, ये एक शौहर के हक के लिए लड़ाई थी। नहीं, ये शौहर के हक की लड़ाई नहीं थी, ये निजामे विलायत की लड़ाई थी। फातिमा उम्मत को उस कजरवी के रास्ते पे नहीं जाना चाहती थी जिस पे उम्मत को ले जाया जा रहा था। जो इख्तिलाफ, जो टेढ़ापन, जो कजी उम्मत को उस वक्त नजर नहीं आई, वो पैगंबर की वफात के 50 साल बाद किरदार पैगंबर से इतनी दूर निकल गई कि मसनद रसूल अल्लाह पे यजीद जैसा बदकार आके बैठ गए। आप समझते हैं यजीद 1-2 दिन का नतीजा है कि साहब हालात ने पलटी खाई, यजीद आके बैठ गया? नहीं, यजीद उसी टेढ़ी लकीर का नतीजा था जो मदीने में बादे रसूल अल्लाह खींची गई। अगर उम्मत अहले बैत के दामन को थाम के चलती तो उम्मत को सरबलंदियां हासिल होती, कमाल हासिल होता,
یہ جو آج انسانیت پستگی کا شکار ہے، یہ جو انسانیت کے اندر ابھی کمال نہیں پایا جاتا، عروج نہیں پایا جاتا، ہم جیسے افراد بھی جو ترقی نہیں کر پائے، اللہ کے ویسے بندے نہیں بن پائے جیسے بننا چاہیے تھا، اس میں جہاں ہم خطاوار ہیں وہیں وہ لوگ بھی خطاوار ہیں جس نے امت کے نظام کو پاکیزہ ہستیوں کے حوالے نہیں ہونے دیا۔ اس لیے کہ سماج پہ جب پاکیزہ افراد حکومت کرتے ہیں تو سماج پاکیزہ ہوتا ہے، معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے، اور جب معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے تو معاشرے میں رہنے والے لوگ بھی۔ صلوات پڑھیے یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر پاکیزہ افراد سماج پر حاکم ہوتے ہیں تو وہ سماج کو عدالت، انصاف، پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ آج دنیا نے اصل میں اس نظام حاکمیت کی وجہ سے جو دنیا پہ مسلط ہے، اپنے اصل میں ہر چیز کو بلا دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں لوگ اس وقت شور مچاتے ہیں جب کوئی جرم ہو جاتا ہے، مگر اس جرم کے اسباب پہ نہیں روک لگائی جاتی۔ خدا نخواستہ کہیں کوئی بدکاری ہو جاتی ہے، کہیں کوئی چوری ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے تو تب تو شور مچتا ہے، مگر وہ انسان اس بدکاری کے راستے پہ کیوں گیا اس کے لیے روک نہیں لگائی جاتی۔ بدترین چیزیں بچوں کو ٹیلی ویژن اور کارٹون کے ذریعے دکھائی جاتی ہیں۔ اب یہی ذہن اگر فاسد ہو جاتا ہے تو بعد میں لوگ فریاد کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ آپ مجرم بننے کے راستوں کو نہیں روکتے، اسلام پہلے جرم کے راستوں کو روکتا ہے پھر جرم پہ قدم لگاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم اتنے پاکیزہ بنو کہ سماج میں جب چلو بازاروں کے اندر تو اپنی نظروں کو جھکائے رکھو، بری نظروں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ جو انسان یہاں اپنے آپ کو بچا لے گا تو وہ جرم کی ہر بڑی سے بڑی جگہ پہ اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اس لیے کہ جب نفس میں خرابیاں پنپتی ہیں تو یہ یک دفعہ نہیں ہوتا ہے، یہ انسان بری چیزیں دیکھتا ہے، برے مناظر دیکھتا ہے۔ ہر چیز تو آج فری ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں جو اینڈرائیڈ موبائل ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ سماج کس برائی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ فری ڈیٹا دینے والی کمپنیاں سب جانتی ہیں اچھی طرح سے کہ بدبختی کا راستہ ہم نے کھولا ہے انسانوں کے لیے، اور پھر فریاد کی جاتی ہے کہ سماج میں یہ جرم واقع ہو گیا۔ یہ اسلام کہتا ہے، اسلام یہی تو کہتا ہے کہ دیکھیے بدزنی کسی سے نہ رکھو۔ قرآن کیوں کہتا ہے کہ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ بدگمانی کسی کے بارے میں نہ رکھو، حسن ظن رکھو۔ اسلام تو اتنا پیارا سسٹم ہے، اتنا پیارا نظام ہے، یعنی اگر کسی کو موضع تہمت میں بھی دیکھ لو تو اس کے بارے میں بدزنی کا گناہ کہتا ہے، زن، سوء زن کو، بدزنی کو اسلام۔ دیکھیے مثال کے طور پہ آپ کسی مولانا صاحب کو سینما ہال کے دروازے پہ کھڑا دیکھ لیں تو ہم سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ان کے بارے میں غلط مت سوچو۔ ممکن ہے کسی ضرورت سے یہاں آئے ہوں، ممکن ہے کسی وجہ سے یہاں آئے ہوں، ممکن ہے کوئی مجبوری یہاں لائی ہو، ممکن ہے وہ مقصد نہ ہو، یہاں کھڑے ہو گئے ہوں، نہ پتا ہو کیا ہے۔ اسلام ہم سے کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں سوء ظن مت رکھو، چونکہ جب کسی کے بارے میں بدزنیاں انسان کے اندر بہت جمع ہو جاتی ہیں تو وہیں سے عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے بارے میں آپ کا نظریہ صحیح نہ ہو اس سے آپ کا ملنے کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اسلام تو اتنا پاکیزہ مذہب ہے، ہر ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہ کہتا ہو۔ یہ آپ نے سنا ہوگا اتقوا مواضع التہمہ، اسلام کہتا ہے اپنے آپ کو بھی تہمت کی جگہ سے بچاؤ، ایسی جگہ کھڑے مت ہو جہاں تم پر تہمت لگنے کا اندیشہ ہو۔ اتنا پاکیزہ مذہب کہاں سے لائے گی دنیا؟ ایک انسان سے کہتا ہے اپنے آپ کو ایسی جگہ مت لے جاؤ جہاں تہمت لگنے کا امکان ہو، اور ہم سے کہتا ہے اگر کسی کو وہاں دیکھ لو تو اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہے۔ اسلام اس طرح سے صفائیوں کو لاتا ہے، اسلام نظر کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، اسلام سوچ کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، مگر جب نظام حاکمیت پاکیزہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو سماج پاکیزہ بنتا ہے۔ جرم یہی ہوا ہے بعد رسول اللہ، مگر نہ یہی عبادتیں، یہی نماز اللہ نے شریعت اسی لیے نازل کی تھی کہ ہم میں سے ہر انسان پاکیزگی اور طہارت حاصل کر کے اشرف المخلوقات بن جائے۔ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم زمین پہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے ہوئے زندگی گزر جائیں اور یوں ہی مر جائیں، نہیں۔ انسان کا مقصد حیات بہت بلند ہے، کائنات میں یہ انسان ہے جو مظہر صفات پروردگار بن سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا تھا تاکہ تو میرے صفات کا مظہر بن۔ ہم مجبور پیدا نہیں کیے گئے تھے، ایسی شخصیتیں
ایسے بزرگ ہماری بستیوں میں ابھی تک دفن ہیں جن کے مزارات پر آج بھی لوگوں کی مرادیں اور منتیں پوری ہوتی ہیں ایسی بستیاں. امروہہ میں حضرت شاہ ولایت، ہماری بستی میں ہمارے جو موری سالہ ہیں، ہم نے بہت آپ کے وطن میں یارچہ میں ایسے علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے اگر یہ کہہ دیا اپنے خادم سے، تائید کریں گے توصیف بھائی آپ اس کی تائید کریں گے، کہ اگر کہہ دیا اپنے نوکر سے کہ بیل گاڑی جوڑو مجھے فلاں جگہ جانا ہے میرا وعدہ ہے، خادم نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور می برس رہا ہے، تیز بارش ہو رہی ہے، ایسے میں آپ کہاں جائیں گے بیل گاڑی پہ بیٹھ کے؟ کہا ہم کہہ رہے ہیں چلو. خادم نے بیل گاڑی جوڑی، جب گھر سے بیل گاڑی پہ بیٹھ کے نکلے تو دیکھنے والوں نے دیکھا ادھر بھی پانی برس رہا ہے، ادھر بھی پانی برس رہا ہے، نہ بیل گاڑی پہ پانی گرتا ہے نہ ان کے اوپر. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جتنا انسان اپنے کو پاکیزہ بنا لے گا اللہ اتنی اسے بلندی عطا کرے گا. انسان اس لیے آیا ہے کہ وہ پانی پہ حکومت کرے، ہواؤں پہ حکومت کرے، دریاؤں پہ حکومت کرے، چاند پہ حکومت کرے، ستاروں پہ حکومت کرے. سبحان اللہ. اب مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. جن شریر مزاج افراد نے ولایت کو نافذ نہیں ہونے دیا، اللہ کے اس منظور اور مفہوم پیغام کو، اس حاکمیت کو نافذ نہیں ہونے دیا، اللہ نے انہیں مہلت دی ہے شرارت کی. اسی طرح جس طرح شیطان کو ایک وقت معلوم تک شیطنت کی مہلت ہے، ویسے ہی ایک وقت معلوم تک ان افراد کو مہلت ہے وہ اپنی شرارت کریں. اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب پردہ غیب سے نائب علی ابن ابی طالب فرزند فاطمہ حضرت حجت ظہور فرمائیں گے اور زمین پر نظام ولایت نافذ ہوگا. اس زمین پر نظام ولایت نافذ ہوگا. ایسا تھوڑی اللہ اپنے ارادے میں ناکام نہیں ہو سکتا ہے، اللہ اپنے منصوبے میں ناکام نہیں ہو سکتا ہے. بس یہ ہے کہ اس نے شیطنت مزاج لوگوں کو وقت معلوم تک اجازت دی. جس دن حضرت ظہور فرمائیں گے اس دن نظام کائنات بدل جائے گا. اور یہ پھر کسی اور وقت کے لیے میں چھوڑتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ جب اس روئے زمین پر حضرت حجت کی حکومت کا زمانہ ہوگا، اس میں انسانیت کس درجہ کمال پہ ہوگی، بشریت کس درجہ کمال پہ ہوگی. انسان کہا جاتا ہے روایت میں وَتُؤْتُونَ الْحِکْمَةَ، عام انسانوں کو امام کے زمانے میں اتنا علم دیا جائے گا، اتنا علم دیا جائے گا کہ روایت میں ہے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی عورتیں قرآن اور سنت سے فیصلے کریں گی. وہ کام جو آج مجتہد کرتا ہے نا فقیہ، وہ کام گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں کریں گی اس زمانے میں، کیونکہ اتنا علم انسانوں کو دے دیا جائے گا. زمین اپنی ساری نعمتوں کو اگل دے گی، آسمان اپنی ساری برکتوں کو نازل کر دے گا، اور یہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. ایک بات کہتا ہوں صرف، اور وہ یہ کہ امام کا جو دور حکومت ہے، ہم اس لیے حضرت کے ظہور کے لیے تڑپ کے دعا نہیں کرتے کہ ہم نے ان حالات کے بارے میں نہ سمجھا ہے نہ سنا ہے جو ظہور کے بعد پیش آنے والے ہیں. آج آدھی سے زیادہ نہیں 80% انسانیت سسک سسک کے جینے پہ مجبور ہے. ایک میں نے اعداد و شمار کہیں پڑھے تھے کہ آج کل جو دنیا کی ریسورسز ہیں، وسائل زندگی، ان کے اوپر 20% انسانوں کا قبضہ ہے، اور جو اس 80% ریسورسز میں سے 20% بچتے ہیں، ان 20% ریسورسز پہ 80% انسانیت جی رہی ہے. آج یہ نظام ظلم ہے. آج ہم سمجھتے ہیں ہم متمدن دور میں جی رہے ہیں، نہیں، اس نظام ظلم میں ہم جی رہے ہیں کہ جہاں آدھی سے زیادہ انسانیت سسک سسک کے جینے پہ مجبور ہے. آج بازار کو مینٹین رکھنے کے لیے کھربوں ٹن اناج سمندروں میں ڈبویا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ ریٹ نیچے نہ آئے. اللہ نے سب کا رزق پیدا کیا ہے. اگر بھوک مری ہے تو شیطانوں کی وجہ سے ہے، ان بدضمیر حکمرانوں کی وجہ سے ہے جو انسانیت سے ان کے حقوق زندگی کو چھین لیتے ہیں. افریقہ، صومالیہ میں آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے انسان جن کا بدن ڈھانچے کی مانند ہے، بدن پہ گوشت نہیں ہے، سڑکوں پہ پڑے ہوئے یہ بے سہارا انسان، بے گھر انسان، ان کا رزق کس نے چھینا ہے؟ اس سسٹم نے جو دنیا پہ مسلط ہے. آج اگر ہم زمانے کو یہ بتائیں اور خود بھی اس کو دیکھ لیں کہ پردہ غیب سے وہ آنے والا ہے جو اس علی ابن ابی طالب کا لال ہے، جس نے انسانی تاریخ میں تنہا ایسا حاکم ہے جس نے انسانی تاریخ میں تاریخ کو خطاب کر کے یہ کہا زمانے گواہ رہنا، علی کے دور حکومت میں نہ کوئی بھوکے پیٹ سویا ہے نہ بغیر چھت کے سویا ہے.
آج یہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے لاکھوں انسان، بے سہارا انسان، جن کے بدن پہ نہ لباس ہے نہ چھت ہے، اس سسکتی ہوئی انسانیت کو اگر آپ بتائیں کہ ایسا ہی نظام قائم کرنے والا ایک امام پردہ غیب سے آنے والا ہے، تو یقین مانیے ہم اور آپ نہیں کہیں گے اجل اللہ ظہوری، بلکہ وہ بھی ہماری زبان میں زبان ملا کے کہیں گے اجل اللہ ظہوری، وہ بھی امام کے لیے فریاد کریں گے۔ کتنے انسان ہیں جو آج تڑپ رہے ہیں، بھوک مری کا شکار ہیں، ان سب کا رزق اللہ نے پیدا کیا ہے مگر اس سسٹم نے چھین لیا۔ لاکھوں ٹن گیہوں اور گندم ہمارے ملک میں سڑایا جاتا ہے امدن، آپ جانتے ہیں ان رپورٹس کو، تو آپ جانتے ہوں گے، جان بوجھ کے حکومتیں سڑاتی ہیں، اللہ نے پیدا کیا سب کے لیے۔ امام کے دور میں اتنی لوگوں کے پاس گشائش ہوگی، مالی حیثیت بھی ہوگی کہ روایتوں میں ذکر ہے کہ لوگ اپنے حصے کا خمس اور زکوٰۃ دینے کے لیے ہاتھ پر رکھے پھریں گے مگر کوئی لینے والا نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ اتنی نعمتیں دے گا، اتنا نظام انصاف ہوگا، اتنا عدالت اور انصاف کے ساتھ تقسیم ہوگی ریسورسز کی کہ کوئی نہ بھوکا ہوگا، نہ برہنا ہوگا، نہ بغیر چھت کے ہوگا۔ اس زمانے میں ضرورت مند کوئی نہیں ہوگا، لوگ اپنے حصے کا زکوٰۃ اور خمس کا پیسہ نکال کے بیچ چوراہے پہ رکھ دیں گے، جسے ضرورت ہو اٹھا کے لے جائے مگر کوئی اسے ہاتھ لگانے والا نہیں ملے گا۔ جب انسانیت کو اتنے خوبصورت دور کو دیکھنا ہے تو ہمیں بھی فریاد کرنی چاہیے امام کے ظہور کے لیے، اور ہمیں دنیا کو بھی بتانا چاہیے کہ وہ جو پردہ غیب سے آنے والا ہے وہ انسانیت کو، بشریت کو ظلم سے نجات دینے والا ہے۔ میں نے بات کو تمام کیا تو شہزادی اس خط انحراف کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی کہ جو اسلام اور امت اسلام کو ظلم اور ستم کی طرف لے جانے والا، جس کی وجہ سے آج تک امت اسلام بد نصیبی کا شکار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ، اگر آپ حالات کا جائزہ لیں، جتنا بھی خون بہ رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں وہ مسلمانوں کا ہے۔ بحرین، یمن، سیریا، عراق، کون سی جگہ ہے جہاں انسانیت کا خون نہیں بہ رہا ہے؟ جتنا خون طالبان کے ہاتھوں بہا، القاعدہ کے ہاتھوں بہا، داعش کے ہاتھوں بہا، مسلمانوں کا خون ہے، سارا خون بہ رہا ہے۔ اب اس بات کو آپ سن لیجئے، بی بی اسی فریاد کو لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا شوہر کے حق کی لڑائی نہیں تھی، یہ نظام ولایت کی لڑائی تھی، یعنی اس سسٹم کی لڑائی تھی جو اللہ نافذ کرنا چاہتا تھا۔ شوہر کے حق کے لیے فاطمہ نہیں لڑ رہی تھی۔ بی بی نے جو خطبہ دیا ہے آ کے دربار میں، وہ انہی لوگوں سے خطاب ہے جو سماج کے انٹلیکچوئل لوگ تھے، پڑھے لکھے، کہا اے امت کے نقیبوں تمہیں کیا ہو گیا، خاموش کیوں ہے؟ اے حافظان قرآن، اے قاریان قرآن، اے وحی الہی کو سمجھنے اور پہنچانے والوں، اے اسلام کی تبلیغ کرنے والوں، تم خاموش کیوں ہو؟ ما هذه الغمیزة فی حقی، تم حق کے بارے میں اپنی زبانیں بند کیوں کر کے بیٹھ گئے؟ للکارا ہے فاطمہ زہرا۔ آپ سمجھتے ہیں دروازہ یوں ہی گرا دیا گیا؟ دروازہ یوں ہی نہیں گرایا گیا، فاطمہ نے کسی کا کچھ تھوڑی بگاڑا تھا۔ دروازہ اسی لیے گرایا گیا کہ وہ اس شہر میں جہاں سب چپ تھے اس ایک آواز کو بھی بند کر دینا چاہتے تھے جو امت کو بیدار کر رہی تھی۔ مظلومیت صرف اس لیے ہے زہرا کی، وگرنہ فاطمہ نے کسی کا کیا بگاڑا؟ وہ اس آواز کو بند کر دینا چاہتے تھے، وگرنہ کہیں دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کا باپ مر جائے اور بیٹی روئے اور محلے والے کہیں کہ تمہارے رونے سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس شہر میں فاطمہ زہرا سے یہ کہا گیا اے علی فاطمہ سے کہو یا دن کو رو لیا کرے۔ وہ بابا جو وجہ تخلیق کائنات تھا، جس نے انسانوں کو انسان بنایا تھا حقیقی معنی میں، امت کو تو خود رونا چاہیے تھا رسول اللہ پہ۔ کجا فاطمہ کے رونے پہ اعتراض، یہ رونے پہ اعتراض نہیں تھا، صرف اس لیے اعتراض تھا کہ یہ فاطمہ کا رونا صرف رونا نہیں تھا بلکہ چہرے باطل کو بے نقاب کرنے والا تھا۔ آپ جانتے رونے پہ پابندی اس لیے نہیں لگائی جا رہی تھی، اس لیے آپ جانتے ایک چیز کہی جاتی ہے، میں آپ کو بتاؤں بہت اہم بات ہے، ایک چیز کہی جاتی ہے، آج تک مسلمانوں نے اس چیز کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ کسی کے یہاں کوئی مر جائے، جوان موت بھی ہو جائے گھر میں، تو کہتے رو مت رو مت، اس لیے کہ رو گے تو یہ مردے پہ عذاب ہوگا۔ یہ مجعول روایت ہے، یہ اسی زمانے میں بنائی گئی تھی پیغمبر کی طرف منسوب کر کے، یہ فاطمہ کے رونے پہ پابندی لگانے کے لیے گھڑی گئی تھی۔ جس طرح وہ حدیث گھڑی گئی تھی کہ رسول نے کہا کہ ہمارے بعد کوئی ہمارا وارث نہیں ہوتا، اسی طرح یہ حدیث اس زمانے میں گھڑی گئی تھی۔ کہا رونے پہ پابندی، رونا نہیں چاہیے اس لیے کہ رونے سے مردوں پہ عذاب ہوتا ہے۔ کس نے کہا؟ انسان کی فطرت ہے، جب اس کا کوئی اپنا مرتا ہے تو اس کو اشک بہانے ہوتے ہیں، وہ روتا ہے، تڑپتا ہے۔ آپ فطرت کے خلاف رسول اللہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اسی زمانے میں فاطمہ روتی تھی، گریا کرتی تھی۔ فاطمہ اس خط انحراف کو پہچانتی تھی۔
इतना अकेला हो गया था ये घराना मदीने में। ये नौजवान मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है। परवरदिगार बीबी के रोज़े शहादत इस मजलिस का सवाब और अज्र उनकी रूह को अता फरमाए और शहजादी के चाहने वालों में, आज़ादारों में उनका शुमार फरमाए। अइम्मा अतहार की शफात शामिल हाल हो। ये रोज बड़ा अजीम है। जाहिर सी बात है हमारे अजीज के इसाले सवाब की मजलिस है, मगर बीबी का रोज़े शहादत भी। फातिमा ज़हरा क्या चाहती थी? रिवायत कहती है कि ये घराना मदीने में इतना अकेला हो गया था कि लोगों ने फातिमा के घर आना जाना छोड़ दिया था। लोग मिलते नहीं थे अहले बैत से। इतना खौफ तारी था उस सिस्टम और निजाम का जो उम्मत में मुसल्लत हो चुका था कि लोगों ने अली के घर आना जाना छोड़ दिया था। अली कितने अकेले थे इस शहर में। वो जो हर वक्त रसूल अल्लाह के साथ चेहरा नजर आता था उम्मत को, 23 साल जो रसूल के साथ रहा चेहरा। एक दिन फातिमा ने पूछा, या अली, मैंने सुना है कि लोग अब आपको सलाम नहीं करते। तो मौला ने सर झुका के कहा, बिन्ते रसूल, अगर बात इतनी ही होती तो कोई शिकायत नहीं थी। अब तो हालत ये है कि मैं सलाम करता हूँ, लोग जवाब देते। ये घराना इतना अकेला हो गया था। अब रिवायत सुनिए। रिवायत कहती है कि जब इस टूटी हुई पसलियों के जख्म की वजह से फातिमा इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। आपने सुना असा का सहारा, अगर कभी उठती भी थी तो असा का सहारा लेती थी, या फिजा सहारा देती थी, या अली बाजू पकड़ता था। उठ नहीं पाती। मदीने की औरतों ने आपस में एक दिन ये मशवरा किया कि रसूल की बेटी अब इतनी लागर हो गई है कि बिस्तर से उठ नहीं पाती, हमें इतनी तो हिम्मत करना चाहिए कि जाके फातिमा की अयादत करें। मिजाज तो पूछ सकते हैं। रिवायत कहती है असहाब व अंसार की कुछ औरतें जमा हुई और फातिमा की अयादत को आई। ये दर्द का वो मंजर है कि जो मैं आपको सुना रहा हूं, जब याद कीजिएगा रोइएगा। जब कोई किसी की अयादत के लिए आता है, मिजाज कुर्सी के लिए आता है, तो मरीज अपना हाल सुनाता है आने वाले। मुझे ये दर्द है, ये तकलीफ है, मेरी जान कुर्बान करे ज़हरा सर पर। ये नहीं कहा कि बीवियों मेरी पसलियां तोड़ दी गई, मेरे शिकम में मेरे मोहसिन को मार दिया गया। क्या कहा इन आने वाली औरतों से? ऐ असहाब व अंसार की औरतों, मैं तुम्हारे मर्दों के बीच बार बार जाकर खिताब कर चुकी हूँ, इन्हें जगा चुकी हूँ, बेदार कर चुकी हूँ, मगर मैं देख रही हूं कि इनके कानों पे जू नहीं रेंगती। अब तुम सुनो, उम्मत जिस रास्ते पे जा रही है, अगर उस रास्ते पे उम्मत को ले जाया गया तो मैं उन थनों को पलते हुए, ये शहजादी की ताबीर है, मैं उन थनों को पलते हुए देख रही हूं कि जिससे उम्मत को ताजा दूध की बजाय बरसता हुआ, टपकता हुआ खून मिलेगा। कत्ल गारत करी के रास्ते पे आज जितना भी खून उम्मत का बह रहा है, इस बहते हुए खून को रोकना चाहती थी कल बीबी ने कुर्बानी यूं ही नहीं दी। ये बहरैन की सड़कों पे जो खून बह रहा है, यमन की सड़कों पे जो खून बह रहा है, जो इराक और सीरिया की सड़कों पे गले काटे जा रहे हैं, कल अगर फातिमा की आवाज सुन ली जाती तो ये इतना खून आज न बहता। 1400 साल की तारीख में हज्जाज और यजीद से लेकर सद्दाम मालून तक जितने जालिम आए हैं, इसलिए आए हैं कि कल फातिमा की आवाज नहीं सुनी गई। मगर फातिमा ज़हरा है। दरवाजे के पीछे जब जलता हुआ दरवाजा बीबी के पहलू पे गिरा तो रिवायतों में तस्करा मिलता है इस बात का कि ज़हरा की जबान से निकला, या मेहदी अदरिकनी, वो फर्जंद जो इंतकाम लेने वाला है, इसे आवाज दी। और हम जानते हैं शहजादी का इंतकाम लेने माँ को अपने लाल से कैसी अकीदत होती है। रिवायत कहती है कि सहने खाना में फातिमा का जनाजा रखा था, रात का सन्नाटा, अली ने गुस्ल दिया, मदीने वाले सब अपने घरों में सो रहे थे, सिर्फ फातिमा के घर में नन्हे नन्हे बच्चों की सिसकियों की आवाज। एक दो चाहने वाला साहबी दरवाजे के बाहर गुस्ल दे के अली ने फातिमा को कफन पहनाया, जनाजा सहने खाना में रख दिया। और आपने सुना है बच्चे आए, माँ का आखिरी दीदार किया। जब ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और हसन मुस्तफा माँ का दीदार कर चुके तो अली को ख्याल आया अभी तक छोटा शहजादा हुसैन नहीं आया है माँ के आखिरी दीदार में। घर में चारों तरफ अली ने नजर दौड़ाई, क्या देखा? एक गोशे में हुसैन सर झुकाए बैठे। आए तो मेरे लाल हुसैन, क्या तुम माँ का आखिरी दीदार न करोगे? जब चेहरा हुसैन ने उठाया तो अली ने देखा आंसुओं से चेहरा तरे। कहा, बाबा मैं दीदार तो माँ का जरूर करूंगा, मगर बाबा जिंदगी भर मैंने उसूल अपनाए रखा, मैं अम्मा के पास तब तक नहीं गया जब तक माँ ने
कफन फातिमा के टूटे, हाथ बुलंद हुए, आवाज आई मेरे लाल, जब तक तू माँ के कलेजे न लगेगा तेरी माँ को करार न आएगा। हुसैन माँ के कलेजे से लिपट गए। फातिमा को हुसैन से बड़ी अकीदत थी। बस अदादार एक जवान कई साले सवाब की मजलिस से मैं अर्ज कर रहा हूँ, फातिमा को अपने लाल हुसैन से बड़ी मोहब्बत थी, जिसे चक्कियां पीस पीस के पाला था। यही वजह थी कि जब 28 रजब की रात हुसैन माँ की कब्र पर रुखसत होने आए और तड़प तड़प के माँ की कब्र से लिपट के कहा, अम्मा अब आपका लाल हुसैन मदीना छोड़ रहा है। मादरे गिरामी, मुझे अफसोस ये रहेगा कि अब कोई आपकी कब्र पे चिराग जलाने वाला न होगा। जैसे ही कहा कब्र फातिमा से आवाज आई, मेरे लाल हुसैन तुम जा रहे हो तो अब तुम्हारी माँ की कब्र को चिराग की जरूरत ना होगी मेरे लाल, इसलिए कि मेरी कब्र का चिराग तो तू है। हुसैन जहां जहां तुम जाओगे तुम्हारी माँ साथ जाएगी। करबला आ गई, आशूर की रात थी। अज़ादारान मज़लूम में करबला आशूर की रात थी। रिवायत कहती है कि हुसैन इस आशूर की रात के सन्नाटे में यकायक खेमागाह से निकले और मख्तल की तरफ रवाना हो गए। एक चाहने वाले सहाबी की नजर पड़ी, मौला अकेले मख्तल की तरफ जा रहे हैं। उठा सहाबी, दबे कदमों से हुसैन के पीछे पीछे चल दिया। जब मख्तल की तरफ जाते हुए हुसैन को किसी के आने की आहट महसूस हुई, रुके, मुड़ के पूछा कौन? हिलाल इब्न नाफे। हाथ जोड़ लिए, कहा मौला खता माफ हो, मैं आपका गुलाम हिलाल इब्न नाफे। मौला मुझसे रहा नहीं गया, हर तरफ दुश्मन का लश्कर है आका, आप अकेले मख्तल की तरफ जा रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया। कहा अच्छा हिलाल आ गए हो तो आओ मख्तल की तरफ बढ़े। कहा हिलाल क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें मख्तल की सरजमीन दिखाऊं? अजरुकुम अल्लाह। बस रिवायत है, मजलिस तमाम हो जाएगी। अज़ादार हिलाल चाहते हो मख्तल की सरजमीन दिखाऊं? कहा मौला बताइए। कहा हिलाल देखो ये वो जगह है कल जहां मेरा बचपन का दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर कत्ल होगा। ए हिलाल ये वो जगह है जहां कल हबीब इब्न मज़ाहिर कत्ल होंगे। ये वो जगह है जहां ज़ुहैर क़ैन कत्ल होंगे। ए हिलाल ये वो जगह है कल जहां तुम घोड़े से गिरोगे। हिलाल ये वो जगह है जहां मेरे अकबर के सीने में बर्छी लगेगी। हिलाल ये वो जगह है जहां मेरे कासिम का लाशा पामाल होगा। हिलाल ये वो जगह है जहां मेरे लिए असगर के गले पे तीर लगेगा। ये गायक हुसैन गुफ्तगू कर रहे हैं। हिलाल वो दरिया का किनारा देख रहे हो, कल वहां मेरा अब्बास जैसा शेर भाई मारा जाएगा। ये गायक हुसैन इब्न अली को ये एहसास हुआ कि अब हिलाल की तवज्जो मौला की गुफ्तगू की तरफ उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। आशूर की रात थी, तारीकी थी, सन्नाटा। इमाम ने हाथ हिलाया, कहा हिलाल हम बोल रहे हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर अब ये महसूस होता है कि तुम्हारा ध्यान अब पूरी तरह हमारी गुफ्तगू की तरफ नहीं है। हिलाल तड़प गए, हाथों को जोड़ के कहा मौला मैं तवज्जो दे रहा हूँ, गुस्ताखी माफ, मगर मौला मेरा ध्यान बार बार उस नशेब की तरफ जाता है। आका उस नशेब से किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है, वो ऐसे रो रही है जैसे उसका भरा घर टूट गया हो। हुसैन ने कहा हिलाल नहीं पहचाना, ये वो नशेब है जहां कल मेरे गले में खंजर चलेगा। ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा की आवाज है जो अपने बालों से मेरे मकतब को साफ कर रही है। वाह मोहम्मद इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। परवरदिगार तुझे वास्ता तेरी अज़मत व जलालत का हमारे ज़िक्र इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार बंदगी व इताअत की तौफ़ीक़ अता फरमा, गुनाहों से इज्तनाब की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बे करीम हमारे दिलों में इश्क़ व मोहब्बत व मारिफ़त अहले बैत को ज़्यादा से ज़्यादा फरमा। परवरदिगार हमारा हश्र व नश्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ फरमा। रब्बे करीम मक़ामात मुक़द्दसात बात आलियात बिलख़ुसूस करबला मुअल्ला नजफ़ अशरफ सामर्रा और रोज़ा सैयद ज़ैनब की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बक़ी की उजड़ी हुई कब्रों को दोबारा आबाद फरमा। परवरदिगार ज़ालिमों को नीस्त नाबूद फरमा।
رب کریم علماء اعلام اور مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ پروردگار جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین عنایت فرما، پسماندگان کو صبر عنایت فرما۔ رب کریم منتقم خون حسین صاحب زمانہ فرزند زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم اصلاح بنا کے اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکیں۔